حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کس قدر خوش نصیب وہ مالدار اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والے جن کو اللہ کے ذکر بھی توفیق نصیب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جنت میں جانے کے بعد جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی فلک افسوس نہیں ہوگا۔ اس گھڑی میں جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتے ہیں، جنت میں جانے کے بعد جب یہ منظر سامنے ہوگا، ایک دفعہ اس پاک نام کو لینے کا اجر ثواب کتنا بڑا ہے، مکمل پہاڑوں کے برابر رہے گا۔ اس وقت اپنی اس کمائی کے نقصان پر جس قدر افسوس ہوگا، ظاہر ہے ایسے خوش نصیب بندے بھی جس کو دنیا کے بغیر ذکر اللہ کی اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرتے ہیں کہ یا اللہ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے ذرا نیاز پوش باتوں کے ساتھ، اور دن اچھا معلوم نہیں ہوتا مگر تیری عبادت کے ساتھ، اور دنیا اچھی نہیں معلوم ہوتی مگر تیری ذکر کے ساتھ، اور آخرت پھیلی نہیں رہتی مگر تیری معافی کے ساتھ، اور جنت کے طوف نہیں کر سکتا تیری یاد کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا سنا تک رہا، پوچھا یہ خوش بھاگنا کہنے لگا کہ میں نے روٹی چبانے کی بھاپ کا جب حساب لگایا اور تو بہک گیا، اتنا وقت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اس میں آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اس لیے میں نے 40 برس تک روٹی کھانا چھوڑ دیا۔ سننا بھاگتا گزارا لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھا ہے کہ 40 برس تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق لکھا ہے کہ 20 برس تک جو بات کرتے ہیں اس کو ایک پر لکھ لیتے ہیں، اور رات کو اپنے دل میں حساب کر لیتے ہیں، کتنی بات ان میں سے ضروری تھی، وہ کتنی غیر ضروری تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اشارہ فرماتے ہیں، جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، فرشتے اس جماعت کو سب طرح گھیر لیتے ہیں اور رحمت اس کی ڈھکیل لیتے ہیں، سینے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ جل شان کا مجلس میں طور پہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ نقل کرتے ہیں، میں نے تجھ سے اللہ کی